صحابی نبی جنتی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید برہان رشید کے اولین مخاطبین ہیں اور اسلام کے اولین مبلغین ہیں، جن کی شان و عظمت رب ذوالجلال کا یہ فرمان قیامت تک لوگوں پر واضح کرتا رہے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پروردگار عالم جل جلالہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار اور اقوال اتنے عظیم، بے مثل اور قابل عمل ہیں کہ ہم جیسا انسان اگر ان پر عمل کرے تو پروردگار عالم جل جلالہ اس پر اپنی انوار و تجلیات کی بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہوئے اسے جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں سوالات پوچھے، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، اپنے مطالبات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ان میں سے بعض سوالات تو ایسے ہیں کہ جو صرف صحابہ کے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر غلام مصطفیٰ کے دل کی آواز ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک سوال جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے میرے محبوب، میدان محشر میں جہاں اولین و آخرین تمام جمع ہوں گے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کی تمام انسانیت اکٹھی ہوگی، میں آپ سے اس دن ملاقات کرنا چاہوں تو کس مقام پر آپ سے میری ملاقات ہو سکتی ہے، کس جگہ پر میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ دوستان مکرم، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال فقط ان تک محدود نہیں ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو؟ کیا ہم میں سے ہر ایک یہ جاننا نہیں چاہتا کہ میدان محشر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی ملاقات کہاں ہوگی، کس طرح ہوگی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے کون کون سے مقامات کو اللہ رب العالمین نے خاص فرمایا ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اور جواب میں 3 مقامات سرکار نے بیان فرمائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے انس، میدان محشر میں مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو میزان پہ آ جانا، جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جہاں نیکیوں اور برائیوں کا حساب کیا جا رہا ہوگا، تم وہاں پہ چلے آنا، اس مقام پر تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اگر وہاں پر مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو تو پھر پل صراط پہ آ جانا کہ پل صراط پر تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر پل صراط پہ بھی میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو پائے تو پھر حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں یقیناً میرے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ دوستان مکرم، یہ 3 مقامات ہیں
ان 3 مقامات میں سے ایک مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات یقیناً ہوگی، لیکن ملاقات کس کی ہوگی؟ کیا ہر کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کر سکتا ہے؟ کیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچنے کی ہر کسی کو اجازت ہوگی؟ آج دنیا میں کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو تو اس سے ملاقات آسان نہیں ہوتی، بلکہ اس تک پہنچنے سے قبل ہمیں بعض لوگوں سے رابطے کرنے پڑتے ہیں، رسائی حاصل کرنے سے قبل بعض لوگوں کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے، تو وہ ذات کہ جو اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہے، کیا اس ہستی تک پہنچنے کی ہر کسی کو اجازت ہوگی؟ تو آئیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت کریں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا آج دنیا میں جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ آج دنیا میں جس سے محبت ہے، میدان معاشر میں اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ ہم سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے دعوے کی دلیل ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ جب تک دعوے کے لیے دلیل نہ ہو تب تک وہ دعویٰ ہی رہتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی دلیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کو اپنانا ہے۔ جو آپ کی سنت، جو آپ کے طریقے، جو آپ کی تعلیمات کو اپناتا ہے، وہ حقیقت میں آپ سے محبت کرتا ہے، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوگا۔ جو قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوگا، یقینی طور پہ رب ذوالجلال اسے آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ تو آئیں اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنے آپ کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لانے کی کوشش کریں، اور سرکار کے قریب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں کو تھام لیا جائے، آپ کے احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ خالق و مالک جل وعلا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری دنیا کی جملہ مشکلات کو بھی آسان فرمائے گا، اور میدان معاشر میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔